30 کے قریب جو لوگ ملے ہیں یہ باقاعدہ طور پر اثر انداز ہو سکے ہیں پرائم منسٹر پر کہ نہیں. ٹکا سوال تو آپ نے سنی لیے، تو آج ہوا کیا ہے؟ یہ کیا واقعی عمران خان کسی پریشر میں آئے ہیں؟ ضمیر صاحب دیکھیے گا، جب یکم رمضان کو سرگودا میں ہماری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو اس میں یہی سوال کیا گیا تھا کہ جہانگیر خان ترین کے جو ہم خیال گروپ ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے، خط لکھا ہے. پرائم منسٹر نے واضح جواب دیا کہ ان کے تحفظات ضرور سنوں گا، لیکن ساتھ انہوں نے چینی کی بات بھی کی کہ ایک مافیا بن کے 26 روپے چینی مہنگی کر کے عوام کی جیبوں پر بوجھ ڈال دیا گیا. اس کے بعد آپ مجھ سے ملاقات کے خواہاں ہیں. میں کسی صورت یہ معاملات پہ معافی نہیں دوں گا، یہ معاملات قانونی ہے. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے انہیں بلا بھی لیا اور آج شام 4 بجے وزیر اعظم آفس میں تقریباً 30 ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کا وفد جو ہے وہ ملاقات کے لیے موجود تھا، اور اس میں گورنر پنجاب بھی آئے، اور گورنر پنجاب بطور کوارڈینیٹر اس میں آئے چونکہ وہ کوارڈینیشن کر رہے تھے، وزیر اعظم کے نمائندہ ہیں پنجاب میں. اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری بھی اس ملاقات میں شریک تھے. سب سے پہلے جو مطالبہ ہوا وہ یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، اور جوڈیشل کمیشن کے لیے راجہ ریاض اور باقی تمام ارکان نے نام بھی دیے، پرپوز کیے پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر نے بالکل واضح طور پر انکار کر دیا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ میرٹ کے مطابق ہو رہی ہیں. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ میرٹ کے مطابق نہیں ہو رہی. شہزاد اکبر کا نام لیا گیا، بیرسٹر شہزاد اکبر انفلوئنس کر رہے ہیں اور وہ مداخلت کرتے ہیں، جس پر پرائم منسٹر نے کہا کہ ان کے کام سے مطمئن ہے، کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو رہی. پھر وہ ٹیلی فون کی بات ہوئی، پرائم منسٹر نے وہ بھی ریجیکٹ کر دی. اس کے بعد ضمیر صاحب وزیر اعظم عمران خان نے واضح پیغام دیا کہ دیکھیے مجھ سے زیادہ راجہ صاحب تعلق جہانگیر خان ترین سے شاید ہی کسی کا ہو، آپ سب میں سے کسی کا زیادہ تعلق نہیں ہے جتنا میرا زیادہ تعلق ہے، لیکن قانونی معاملات ہیں. قانون جہانگیر ترین کے لیے اوروں کے لیے الگ نہیں ہو سکتا. قانون کے مطابق میرٹ پہ جو فیصلہ ہوگا. یہ جو تاثر آیا، جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر چینج کر دیے گئے، ڈاکٹر رضوان کو ہٹا کے خدا بخش صاحب کو لگا دیا گیا، تو اس سے تاثر یہ آ رہا ہے کہ شاید مطلب انفلوئنس ہو گئی ہے گورنمنٹ اس پریشر سے، جو پریشر گروپ بنا ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. ضمیر صاحب انکوائری آفیسر کی تبدیلی کا مطالبہ نہیں تھا، تو آج بھی راجہ ریاض نے نام بھی لیا پریس کانفرنس میں کہ ہم جو کہہ رہے تھے، ہم نے تو بیرسٹر شہزاد اکبر کا نام لیا تھا کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں اور ہمیں ان کے اوپر خدشات ہے کہ وہ شاید ذاتی اناد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے انویسٹیگیشن آفیسر کا ہٹ جانا، یقیناً یہ اس سے پہلے ملاقات سے پہلے ہی ڈیمانڈ ان کی ایک تو پوری ہو چکی تھی. راجہ ریاض صاحب نے جو گفتگو کی ٹکا خانسانی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، لیکن جب تک یہ کیس جو جہانگیر خان ترین صاحب کا یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا، یہ جو ہمارا جو گروپ ہے جو فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے ایک طرح سے جہانگیر خان ترین کا لورز گروپ جو بنا ہوا ہے، یہ انٹیکٹ رہے گا. جی بالکل، میں نے ہی سوال کیا کہ کیا یہ آج تک محدود تھا. انہوں نے کہا کہ 3 مئی کو ہم جا رہے ہیں، جب جہانگیر ترین کی پیشی ہوگی ہم تمام لوگ وہاں موجود ہوں گے اور وقتاً فوقتاً ہم اپنے مطالبات پیش کرتے رہیں گے، اور ہمارا مقصد صرف جہانگیر خان ترین کے لیے تھا. وہاں شاہ محمود قریشی کا بھی سوال ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، تو انہوں نے کہا یہ تو وہ خود ہے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. اس کے علاوہ انہوں نے جو راجہ ریاض سے میری ایکسکلوسیو اس کے بعد میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پرائم منسٹر عمران خان بہت ہی اچھے موڈ میں انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، ہماری بات سنی. ہمارے کپتان ہیں، ہم ان کو اعتماد کا اظہار دے کے آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن خدشات تھے جس پر پرائم منسٹر نے کہا کہ میرٹ کے مطابق. لیکن ٹکا خانسانی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ معاملات، اگر جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کسی طرح حکومت انفلوئنس نہیں کرے گی انویسٹیگیشنز میں اور کسی بھی قسم کا ریلیف جہانگیر خان ترین کو نہیں ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پریشر گروپ تو اپنا پریشر بلڈ کرتا رہے گا، تو عمران خان صاحب یا پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے اس سے؟ ضمیر حیدر صاحب بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسا گورنمنٹ پریشر میں آئے گی، حالانکہ پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں بہت بڑا یہ ایک گروپ بن کے سامنے آیا ہے، لیکن ان کے کوئی اور سیاسی عزائم نہیں، حکومت ہٹانے کے عزائم ابھی تک سامنے نہیں آئے. ابھی تک پرائم منسٹر اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ اپوزیشن کے ساتھ واضح طور پر ابھی لگ رہا ہے کہ ہاتھ شاید نہ ملائیں، لیکن بہرحال اگر معاملات کچھ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھے اور چونکہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ ہے یہ گروپ. نہیں ٹکا خانسانی بس بات مکمل کریں، لیکن سے جو آپ نے کہا کہ لیکن جس طرح اگر معاملات بڑھے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ٹکا خانسانی. جی فیصل کریم، آپ نے ٹکا خانسانی کی گفتگو سنی. مریم صاحبہ کہتی ہیں
اچھا ابھی فیصل کریم کنی صاحب نے جوائن نہیں کیا. علی پرویز ملک صاحب، مریم صاحبہ نے کہا کہ یہ بیسکلی پرائم منسٹر نے طفل تسلی دی ہے اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ وہ انٹیکٹ رہیں، حالانکہ اب حالات جو ہیں وہ کچھ بگڑتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ پنجاب میں بھی دیکھتے ہیں، لاہور میں بھی دیکھتے ہیں سیاست کو، اور آپ ماشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں بھی بیٹھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں یہ گروپ، یہ کوئی ڈینٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے اگر جے کے ٹی صاحب کو کوئی مطلب ریلیف نہ ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے 1 سیکنڈ کے لیے یاد دہانی کرائیے گا. جب آج کے ووٹ چور حکمرانوں نے ڈسکا کا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کا کیا طریقہ واردات تھا؟ کیا انہوں نے اپنی من پسند ڈی ایس پی لگا کے وہاں پہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ نہیں شروع کیا تھا؟ کیا وہاں پہ انہوں نے اپنے پسند کا ڈی سی او وہاں پہ نہیں لگایا تھا جس نے وہاں پہ لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی تھی، الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تھی؟ ایک میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے. دوسرا میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ جو دوست آج جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور بار بار اشائیوں کے اوپر جا کے اپنی گنتی کروا رہے ہیں، کیا عمران خان صاحب کا جو پنجاب اسمبلی کے اندر بجٹ آنے جا رہا ہے، کیا وہ ان کی مدد کے بغیر بجٹ پاس ہو سکتا ہے کہ نہیں پاس ہو سکتا؟ ایک یہ بتا دیں. اور دوسری بات یہ کہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی بالکل اسی طرح جس طرح پنجاب اسمبلی کی سچویشن ہے، شاید اس سے تھوڑی زیادہ کمفرٹیبل ہوگی، پر اگر یہ 11 ایم این اے ایک سائیڈ کے اوپر ہو جائیں تو کیا ان کا بجٹ پاس ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، اور کیا نہیں ہو سکتا؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو ضمیر بھائی آپ ماشاءاللہ ون آف دی موسٹ انفارمڈ جرنلسٹ ہیں جو اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہیں، تو مجھے بتائیں کسی حکومت کا اگر بجٹ فیل کر جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ جی کہ ڈاکٹر رضوان کو جو ہیڈ کر رہے تھے اس ساری کی ساری انویسٹیگیشن کو، ان کو ہٹا دینے کا اس سارے کے سارے سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جہانگیر خان ترین صاحب جو ان کے اے ٹی ایم تھے جن کی مدد سے انہوں نے پنجاب کے اندر حکومت بنائی، ان کو این آر او دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اور اگر آپ کی تسلی میری بات سے نہیں ہوتی تو میں گزارش کروں گا کہ نیوز کے اندر زاہد گشوری صاحب کی جو اپنی رپورٹ ہے اس کے اندر پڑھ لیں کہ ڈاکٹر رضوان صاحب کو کیا کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے خسرو بختیار صاحب کی ملوں کو یا ان کی جو رپورٹس ہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا. کیا ان کو یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں؟ کیا ان کو یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ ہمایوں اختر صاحب، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کے یہ 3 لیڈران ہیں نا، کمبائنڈ یہ 40% شوگر مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. علی ایک چیز ذرا کلیریفائی کریے گا، کہا جا رہا تھا کہ بار بار آپ ان کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں اور سارے کا سارا دھیان سلمان شہباز، مریم نواز صاحبہ اور دوسری جو اپوزیشن ڈاکٹر رضوان کو کیوں ہٹائیں گے؟ رکھیں تو پھر ڈاکٹر رضوان کو کیوں ہٹایا جائے گا؟ علی کو میری آواز نہیں جا رہی. علی آپ کو میری آواز، میں نے یہ پوچھا تو پھر ڈاکٹر رضوان کو کیوں ہٹائیں گے اگر ان کو کہا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں؟ میں نے آپ سے کہا نا جی، تو وہ نہیں رکھ رہے تھے نا. ہی واز پروسیڈنگ آن میرٹ. تو میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ این آر او دینے کا جہانگیر خان ترین کو اور عمران خان صاحب جو ہمیں بتاتے تھے کہ میں اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا چاہے میری حکومت بھی چلی جائے، وہ کس طرح سے ایک دفعہ پھر اپنے گھٹنوں کے اوپر گر گئے ہیں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی وجہ سے. یہ اس کی اولین مثال ہے جو زاہد کشکوری صاحب کی آپ سٹوری پڑھ لیں، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، ان کی ٹویٹر فیڈ پہ دیکھ لیں، اور یہی ساری کڑیاں آج آپ کے سامنے مل رہی ہیں. میں چاہوں گا ذرا کنڈی صاحب کا بھی کمنٹ لے لوں. کنڈی صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب کو این آر او ملنے جا رہا ہے یا نہیں؟ فیصل کریم کنڈی صاحب. فیصل کریم کنڈی صاحب، میرا خیال میں ان کو آواز نہیں صحیح جا رہی. ڈاکٹر زرکا صاحبہ، یہ ساری صورتحال ہے، سوالات بہت سارے اٹھ رہے ہیں. پوری ایک 25 سال کی جد و جہد ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کرپشن کے اگینسٹ، اور اب آج جو معاملات ہوئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ شاید پریشر میں آ کے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پنجاب میں زیادہ تر خوف جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ طور پر کوئی انجینئرڈ پلان کیا جا رہا ہے کہ
بظاہر لگے بھی نہ کہ کوئی فیور دیا جا رہا ہے جہانگیر خان ترین صاحب کو اور ان کو فیور بھی مل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا ضمیر حیدر صاحب. بہت انجوائے کی میں نے باتیں علی کی، اس لیے کیونکہ وہ جس ماحول سے آئے ہیں علی پرویز، انہوں نے تو ساری زندگی یہی کچھ دیکھا ہے نا. ہر چیز مینج، جہاں لائر کے بجائے جج کیے جائیں، جہاں ہر چیز اپنی مرضی اور اپنی منطق کے مطابق افسروں کو لگایا جائے، ججز کو لگایا جائے، ہر چیز مینج ہو کے وہ رزلٹ دینا جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب تو خاص طور پہ اس قسم کے کھیل نہیں کھیلتے، اور یہی تو سب سے بڑا وہ کڑوا گھونٹ ہے جو ان سے اندر نہیں ہو رہا. وہ گلے میں پھنس گیا ہے، نہ باہر آتا ہے نہ اندر جاتا ہے. صاحب تو ان کی لیڈر مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا، ان کی بھی یہ بات سن لیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس حکومت کو اب 5 سال میں چلنے دوں گی، ان کو سیاسی شہادت نہیں دوں گی. لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ آج کی میٹنگ میں ہوا کیا؟ آج کی میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے تو کہا کہ آپ ویٹ اینڈ واچ اور لیٹ قانون کو اپنا راستہ لینے دیں. انہوں نے تو اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں کی. یہ قیاس آ رہی ہیں، یہ شوق کہ جی یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، یہ تو سب اسپیکولیشن ہے ان کی، کیونکہ یہ ان کی انفارچونیٹلی جو نیریٹو ہمارے ملک میں بنتا ہے وہ بڑا نیگیٹو نیریٹو بنتا ہے، اور انصاف کا نیریٹو، نہ انصاف کا نیریٹو بنتا ہے، نہ انصاف ہوتا ہے. اس میں ان سے بالکل اگری کرتی ہوں. مجھے آج کی جو بھی میٹنگ ہوئی ہے اس میں میرا خیال ہے ایک کمیونیکیشن تھا پرائم منسٹر اور ایم این ایز اور ایم پی ایز کے درمیان، اور اس میں جو ان کے گزارشات تھے، جو ان کے تحفظات تھے، وہ پرائم منسٹر صاحب نے سنے. ڈاکٹر صاحبہ، اگر 20 ایم پیز اگر مطلب اسی طرح لگے رہتے ہیں اور کچھ تو ووکلی کہہ چکے ہیں کہ جس طرح جہانگیر خان ترین حکم کریں گے ہم وہی کریں گے، ہو سکتا ہے بجٹ میں سپورٹ نہ کریں، تو یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اسی سارے پیراہے میں ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پریشر میں آ کر ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ میں بات ختم کروں. بات یہ ہے نا جی کہ یہی تو میں آپ کو پیراڈائم شفٹ بتا رہی ہوں کہ اب ایسے نہیں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کو اس قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کہ حکومت چلی جائے گی. وہ تو انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے کوئی اس